غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خاص مدد فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمان تعداد اور وسائل کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن اللہ کی نصرت کی وجہ سے انہیں شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ کفار مکہ کے تقریباً 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قیدی بن گئے، جبکہ باقی لوگ اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ انہی بھاگنے والوں میں سے ایک شخص عمیر بن وہب بھی تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا وہب اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا۔ عمیر بن وہب وہی شخص تھا جس نے مکہ مکرمہ میں خاص طور پر ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا۔ وہ کمزور اور بے بس مسلمانوں کو میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ ہر ممکن طریقے سے انہیں تکلیف دیتا تھا۔ اب جب اس کا اپنا بیٹا مسلمانوں کے قبضے میں قیدی بن چکا تھا تو اسے شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ اسے ہر وقت یہ خوف کھائے جاتا تھا کہ کہیں مسلمان اس کے کیے ہوئے ظلموں کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہ لے لے۔ اسی فکر اور غم نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا، نہ اسے سکون ملتا اور نہ ہی اس کا دل کسی کام میں لگتا۔ وہ گم سم اور کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد وہ حتیم کے پاس بیٹھ گیا، جہاں اس کی ملاقات قریش کے ایک بڑے سردار صفوان بن امیہ سے ہوئی۔ عمیر نے ادب سے اسے سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بات چیت شروع کر دی۔ گفتگو کے دوران آہستہ آہستہ بات غزوہ بدر تک جا پہنچی۔ دونوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس جنگ میں مارے گئے تھے اور ان کا بھی جو قید ہو گئے تھے۔ اس بات پر دونوں کو بہت زیادہ افسوس اور دکھ ہوا۔ صفوان بن امیہ نے نہایت رنجیدہ لہجے میں کہا، اللہ کی قسم، اب تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے۔ یہ سن کر عمیر بن وہب نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ واقعی اللہ کی قسم بات تو بالکل یہی ہے، لیکن اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بال بچوں کی فکر نہ ہوتی کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، تو میں خاموشی سے جا کر مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں ایک اور بات کہی، اور ویسے بھی اگر میں ان دنوں مدینہ چلا جاؤں تو کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا وہاں قید ہے۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے جب یہ بات سنی تو اسے ایک موقع نظر آیا۔ اس نے فوراً کہا، تم اپنے قرض کی فکر نہ کرو، وہ سب میں ادا کر دوں گا، اور جہاں تک تمہارے بچوں کا تعلق ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں انہیں اپنے بچوں کے ساتھ رکھوں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں یا وہ زندہ ہیں ان کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ یہ سن کر عمیر بن وہب اس منصوبے پر اور زیادہ آمادہ ہو گیا، لیکن اس نے احتیاط کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس منصوبے کو مکمل راز میں رکھنا، کسی تیسرے شخص کو اس کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے مسجد حرام میں بیٹھ کر اس بات پر پختہ عہد کر لیا کہ جب تک یہ منصوبہ مکمل نہ ہو جائے اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب وہاں سے اٹھا، لیکن اب اس کے دل میں غم کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی بھڑک رہا تھا۔ اس نے مدینہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں میں مکہ کے بہت سے لوگ اپنے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس لیے اس کا جانا کسی کو مشکوک نہیں لگتا تھا۔ عمیر نے اپنی تلوار کو خاص طور پر زہر میں بھجوایا۔ اس نے اس مقصد کے لیے ایسا خطرناک زہر استعمال کیا کہ اگر کسی کو معمولی سے زخم بھی لگ جائے تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے سفر کا سامان تیار کیا، اپنی سواری کا انتظام کیا اور اپنے خطرناک ارادے کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سارا منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا، نہ تو عمیر بن وہب کے علاوہ کسی اور کو اس کی حقیقت کا علم تھا، اور نہ ہی صفوان بن امیہ نے یہ راز کسی تیسرے شخص تک پہنچنے دیا تھا۔ دونوں نے جو بات مسجد حرام میں کی تھی وہ مکمل طور پر راز میں ہی رہی۔ چند دنوں کے بعد عمیر بن وہب اپنے اس خطرناک ارادے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے قریب لا کر بٹھا دی اور خود نیچے اتر گیا۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے کے قریب چند صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی وہ فوراً چونک گئے۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور فوراً کہا، یہ شخص عمیر بن وہب ہے، اللہ کا دشمن، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، یقیناً کسی برے ارادے سے ہی آیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر کی آمد کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم سنتے ہی دیر نہ کی اور فوراً تیزی سے عمیر کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑا اور اسے قابو میں کرتے ہوئے کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب عمیر بن وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو اپنے قریب بلایا۔ عمیر نے اپنے طریقے کے مطابق سلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سکھایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور سکون کے ساتھ اس سے پوچھا بتاؤ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا میں اپنے بیٹے وہب کے لیے آیا ہوں جو آپ کے پاس قید ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی کریں اور اسے میرے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور پھر اس سے ایک سوال کیا کہ یہ جو تمہارے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے جواب دیا یہ تلوار تو بس ویسی ہی عادت کے طور پر ساتھ لے آیا ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بدر میں یہ تلوار ہمارے کسی کام نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر نے پھر وہی بات دہرائی میں صرف اپنے بیٹے کے معاملے میں آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی جس نے عمیر کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بیت اللہ میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تم پر قرض نہ ہوتا اور تمہیں اپنے بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے؟ اور کیا صفوان نے تمہارے قرض کی ذمہ داری نہیں لی تھی اور تمہارے بچوں کی کفالت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس وقت وہاں تم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ یہ بات سن کر عمیر بن وہب حیرت میں ڈوب گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ بات کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ راز تو صرف اس اور صفوان کے درمیان تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بدل گئی اور اس کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کا غصہ ختم ہو گیا اور اس کے دل میں حق کی روشنی داخل ہو گئی۔ پھر اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو قبول فرمایا اور صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا اپنے اس بھائی کو دین کی تعلیم دو، اسے قرآن سکھاؤ اور اس کے قیدی کو بھی رہا کر دو۔ جب عمیر بن وہب کے اسلام لانے کی خبر پھیلی تو مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ ایک ایسا شخص جو کل تک اسلام کا سخت ترین دشمن تھا آج ایمان لے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک یادگار جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا جب یہ شخص مدینہ منورہ آیا تھا تو میری نظر میں یہ خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج جب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ناظرین یہ واقعہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو سخت سے سخت دشمن بھی سچا اور مخلص مسلمان بن جاتا ہے۔ سبسکرائب